بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ آج یہ ایک ایشو ہے جس پہ تھوڑی سی بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ ہیں ہمارے نئے چیف جسٹس کی تعیناتی۔ یہ تعیناتی دو سینئر ججوں کو سپرسیڈ کرتے ہوئے کی گئی، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہوئی ہیں ان میں یہی فیصلہ ہوا تھا کہ آرمی کی طرز پہ 3 سینئر موسٹ ججز کو کمیٹی ان کی ایویلیویشن کرے گی اور کسی ایک جج کے اوپر اتفاق کیا جائے گا۔ اب یہ 12 رکنی کمیٹی تھی جس میں 3 ممبرز تھے پی ٹی آئی کے۔ ویری انفارچونیٹلی پی ٹی آئی نے تمام یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی جو پروسیس تھا اس میں وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ آن بورڈ تھے۔ انہوں نے اپنا ایجنڈا بھی دیا، اپنی گزارشات بھی دیں جو مانی گئیں، اور انہوں نے اس ساری سیریمنی کو اٹینڈ بھی کیا۔ لیکن آج جب کمیٹی بنی تو اس کمیٹی میں ان کا بیٹھنا بہت ضروری تھا کہ وہ نہیں بیٹھے۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ بہت اہم کانہ، بچگانہ، بیوقوفانہ فیصلہ کیا ہے۔ 3 بہترین لوگ تھے پی ٹی آئی کے، بیرسٹر گوہر اور حامد رضا نیشنل اسمبلی سے اور علی ظفر سینٹ سے، لیکن ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا اور بائیکاٹ کیا، وچ از اگینسٹ دی اسپرٹ آف دا ڈیموکریسی۔ انہیں عمران خان صاحب نے منع کیا، یا انہیں کس نے منع کیا کہ انہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آئے، اور وہاں پہ 8-1 سے یا افریدی کو، جو جونیئر تھے ان دونوں سے، انہیں نامینیٹ کر دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان۔ یا افریدی کا جو ٹریک ریکرڈ ہے وہ یہی ہے کہ جب یہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ پشاور کے جج تھے تو بڑے ہی واز ٹو گو ود دی کانسٹیٹیوشن، یہ کوئی انفلوئنس نہیں لیتے تھے، کوئی بات چیت کسی کے زیر اثر نہیں تھے، انڈیپینڈنٹ فیصلہ کرنے والے جج تھے اور ایز پر لا کرتے تھے۔ آج جو پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا وہ کافی لمبا ہو گیا، لوگ بھی پریشان تھے کہ 3 لوگوں میں سے ایک کو نامینیٹ کرنا اتنا لمبا کیوں ہو گیا۔ تو پریما فضائی جو پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جو ڈسینڈنگ نوٹ لکھے قاضی فائز عیسیٰ نے اور عفان صاحب نے اور دوسرے 1-2 جج نے، جو مخصوص نشستیں تھیں ان کے اوپر جو 8 ججز نے فیصلہ دیا اور 5 ججوں نے جو ڈسینڈنگ نوٹ لکھا اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا پارلیمنٹ کمیٹی کے ممبرز نے، اور ایونچولی جو پھر اس کا آؤٹ کم تھا وہ یہ تھا کہ 8 لوگوں نے یا افریدی کو ووٹ کیا اور 1 کامران مرتضیٰ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے، انہوں نے منظور علی شاہ کو ووٹ کیا، کیونکہ پہلے بھی ان کا مائنڈ سیٹ نظر آتا تھا۔ یہ وکلا جو منظور علی شاہ کو لانا چاہ رہے تھے، یہ 12 مختلف بارز کے، سپریم کورٹ بارز، لاہور بارز اور پنجاب بارز کے زیر اثر لوگ ہیں۔ ان لوگوں کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں، اپنے موٹیوز ہیں، تو بہرحال جی وہ میجورٹی سے، مور دین 2/3 میجورٹی سے یا افریدی ہیز بین ڈکلیئرڈ نیو چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب بننے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے زیر اثر نہیں ہوں گے۔ اب ان کی نامینیشن ہونی ہے، اس میں جسٹس امین آتے ہیں، کون آتا ہے وہ دیکھنے والی بات ہے۔ بہرحال جی کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ یا افریدی ہیز لیپ فراگ ٹو دی ٹاپ۔ انہوں نے سپرسیڈ تو نہیں کیا، یہ تو کانسٹیٹیوشنل جو کمیٹی تھی اس کا فیصلہ تھا جس کی بیسس پہ یہ دونوں سے جونیئر ہو کر انہیں چیف جسٹس بنا دیا گیا۔ کیوں؟ اب آپ کے سامنے ہے 8-5 سے جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ ہوا اس میں ایبسلیوٹلی اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن، اگینسٹ دا لا،
آتھر تھے منصور شاہ، انہوں نے فیصلہ دیا، اور ان کی سپورٹ میں عائشہ ملک تھیں، اطہر من اللہ تھے، شہزاد ملک تھے، اور بھی لوگ تھے، اور جس میں ڈسینڈنگ نوٹ دیا یا فریدی نے بھی، اور فائز عیسیٰ نے بھی، جسر امین نے بھی. تو غالباً جو دیر لگی آج فیصلہ کرنے میں، وہ غالباً ان لوگوں کے ڈسینڈنگ نوٹ پڑھ رہے تھے. اسپیکولیشن یہی تھی وی لاگرس کی، جو لائک ٹو پلے ان بٹوین دا لائنس، کہ منصور علی شاہ کو بنا دیا جائے گا، اس لیے کہ اب کانسٹیٹیوشن کورٹس علیحدہ بن گئی ہیں، تو منصور علی شاہ بھی اگر چیف جسٹس بنے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر عام لوگوں سے پوچھیں، میں نے بھی آج تقریباً سارا دن مختلف لوگوں سے رائے لی، اور آپ یقین کریں کہ جو ان پڑھ لوگ بھی تھے، جو قانون کو میری طرح نہیں سمجھتے، ان ساروں نے کہا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اویئرنیس ہر آدمی کے پاس ہے، تو سب یا فریدی کا ہی نام لے رہے تھے. کہ ہمارے وی لاگرز، کیونکہ ان لوگوں نے اور لوگوں کو بھی خوش کرنا ہوتا ہے، اور ان کا موٹیو جو ہے وہ پیسے کمانا، ڈالرز کمانا، فین فالوئنگ بڑھانا، اور یہ اسپیکولیٹ پھر وہ غلط کرتے ہیں. اور پھر یہ تاخیر جو ہوئی فیصلہ آنے میں، جو جلدی ہو سکتا تھا، اس میں غالباً ڈسینڈنگ نوٹ جو قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس افغان اور جسٹس امین الدین کے تھے، ان کو بھی ریویو کیا گیا، ان کو پڑھا گیا کیا وجہ ہے انہوں نے منصور علی شاہ کے خلاف فیصلہ دیا ہے. اب منصور علی شاہ جب تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے، ان کے بارے میں یہی رائے ہے کہ بہت انٹیلیجنٹ، بہت ایکومین، بہت اپرائٹ جج ہیں، لیکن وہ پرسویڈ ہوئے ہیں اپنے دوسرے ججز میں، جن میں اطہر من اللہ سر فہرست ہیں. اور اب تب سے آج تک دیکھ لے، اطہر من اللہ کا کوئی بیان، کوئی ایسی بات نہیں آ رہی. وہ کیونکہ انکلائنڈ تھے 100% پی ٹی آئی کی طرف، اور وہ پی ٹی آئی کے وکیل جج ہی مانے جاتے ہیں. پھر عائشہ ملک بھی تھیں، جو جونیئر موسٹ جج تھیں، اور انہیں ایلیویٹ کیا گیا سپریم کورٹ میں. ان لوگوں کے اپنے موٹیو تھے. اس سے پہلے مظاہر علی اکبر نقوی جو ٹرکوں والے لوگ تھے، پھر ثاقب نثار جو ڈیم والے تھے، ان سارے لوگوں نے جوڈیشری کی جو کریڈیبلٹی تھی، جو ریپوٹیشن تھی، جو اس کی اپرائشسنس تھی، اس کو ایٹ سٹیک کیا اپنے غلط فیصلوں سے. بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر پرائم منسٹر کو بے دخل کر دیا، خط نہ لکھنے پر پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کر دیا. تو یہ بڑے غیر آئینی، غیر قانونی اور باعث ڈسیشن تھے. تو یہ پارلیمانی کمیٹی نے پھر فیصلہ کیا کہ ایسے جج کو سپریم کورٹ کا جج بنایا، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا جائے، جو نان کنٹروورشل ہو، اپرائٹ ہو. تو یا فریدی جب تک چیف جسٹس ہائی کورٹ رہے ہیں، تو ان کا کنڈکٹ بالکل ایز پر کانسٹیٹیوشن تھا. وہ انڈر انفلوئنس نہیں آئے، اور انہوں نے بہترین فیصلے کیے ہیں. اب دوسری بھی غلطی یہ کی کہ 8 ججوں نے فیصلہ دے دیا، 5 نے ان کے فیصلے کے اگینسٹ وہ گئے. کہ ججوں کو وضاحت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بھی دس از اگینسٹ دا لا. وین یو ہیو گیون اے ورڈکٹ، پھر آپ اس ورڈکٹ کی وضاحت کیوں کر رہے ہیں، کیوں مانگ رہے ہیں؟ پھر وضاحت مانگنے کا ایک پروسیجر ہے، ایک ایس او پیز ہیں سپریم کورٹ کی، کہ آپ اوریجنل ڈاکیومنٹ رجسٹرار کو، ڈپٹی رجسٹرار کو جمع کرواتے ہیں، پھر باقاعدہ اس کا نمبر رکھتا ہے. انہوں نے اورلی اور ویولی پرابیبلی کہیں بیٹھ کر انہوں نے ایک وضاحت جاری کر دی، جو بالکل غیر قانونی، غیر آئینی تھی. اس پہ بھی فائز عیسیٰ نے اپنے ڈسینڈنگ نوٹ میں کافی کیونکہ آج وہ چیمبر میں تھے فائز عیسیٰ. اب وہ 2 روز ان کے
کیونکہ جانے میں 2 روز رہ گئے ہیں، تو وہ چیمبر میں بیٹھ کے فیصلہ لکھ رہے ہیں، اور ان کی کورٹ نمبر 1 میں 2 روز کے لیے بیٹھیں گے سینئر موسٹ جج منصور علی شاہ، اور 25 کو یا آرڈرز ہو جائیں گے یا افریدی کے، پھر یا افریدی ول ٹیک کنٹرول ایز اے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ۔ بے شک ان کا کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ ان کا کوئی اختیار نہیں ہوگا جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہ گورنمنٹ کی جیت نہیں ہے، یہ 25 کروڑ عوام کی جیت ہے جن کے نمائندے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، اور انہوں نے ایک بہت وائز ڈسیشن بیسڈ آن وزڈم انہوں نے کیا ہے۔ لوگوں کے سالوں سال ایپلنٹ کیسز جو ہیں، جس میں وراثت کے کیسز ہیں، قتل کے کیسز ہیں، انہیں درگزر کیا جاتا ہے اور امیڈیٹ پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل کیسز کو لگا دیا جاتا ہے۔ دور دراز سے لوگ آتے ہیں، ان کی سنوائی نہیں ہوتی، تو یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ اس سے حکومت مضبوط ہوئی ہے، اور پی ٹی آئی نے آج پارٹیسپیٹ نہ کر کے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے، اور فواد چودھری کا ٹھیک کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی ایک انتہائی بیوقوفانہ، احمقانہ اور بچگانہ سوچ تھی۔ اب یحییٰ افریدی کا جو امپریسو ٹریک ریکارڈ ہے، دیٹ از رائز ٹو دا چیلنج، اور جو ڈارک ہارس کینڈیڈیٹ ہیں، ٹروجن ہارسز ہیں، they have been failed, they have been pulled back۔ تو کیونکہ وہ سیاسی جج بن چکے تھے، سپریم کورٹ کی جو رینکنگ ہے 146، میرا بڑا فرم بلیف ہے، اب آپ دیکھیں گے کہ 1 سال 1.5 سال میں پاکستان کی جوڈیشری کی رینکنگ دنیا میں اچھے نمبروں پہ اوپر آ جائے گی، 40 نمبروں پہ، 50 نمبروں پہ، یا اس سے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ آئے گی، کیونکہ اب فیصلے جو پینڈنسی ہے وہ بھی اوورکم ہوگی، اور دور دراز سے آنے والے کلائنٹ جو تاریخیں لے کر ہزاروں روپیہ خرچ کر کے پہنچتے ہیں، ان کی بھی سنوائی ہوگی، اور گریجولی اب ہائی کورٹ میں بھی بینچز بنیں گے، پھر ان کا اثر جو ہے وہ سیشن کورٹ میں بھی جائے گا۔ تو امید ہے پاکستان میں لا اینڈ کانسٹیٹیوشن ول ٹیک اٹس ڈیو کورس، اور یہ خوش آئند ہے پاکستان میں انصاف کے بول بالا کے لیے۔ یہ سی او ڈی میں تمام پارٹیز نے اس لیے سائن کیے تھے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ علیحدہ بننی چاہیے، جن کے نمبرز تو سپریم کورٹ میں بڑے تھوڑے ہیں، لیکن وقت 365 ڈیز میں سے یہ تقریباً 270 ڈیز پریما فیسائی یہ کیسز لے لیتے ہیں۔ اب امید ہے کہ ایپلنٹ جو کیسز ہیں، جن کی اپیلیں لگی ہوئی ہیں، ان کی سنوائی ہوگی، اور داد رسی ہوگی، جلدی فیصلے ہوں گے، اور پھر کانسٹیٹیوشنلی اور پولیٹیکل کیسز جو ہیں وہ علیحدہ بینچ سنے گا، اور اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ ریلیف بھی ملے گا، جلدی فیصلے بھی ہوں گے، اور ان بائسڈ فیصلے ہوں گے۔ وی کین ہوپ فار دی بیسٹ، اور very heartiest congratulations to Yahya Afridi, born in 1965, and right now he is 59 years old۔ 3 سال کے لیے وہ جج بنے ہیں۔ یہ بھی بہت اچھا فیصلہ کیا ہے کہ 3 سال کے لیے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بنیں گے، یا وہ 65 کی ایج پہ پہنچ جائیں in less than 3 years، یا جو بھی ان کی ایج ہے وہ 3 سال وہ کام کریں گے، وٹ ایور دیئر ایج از، either it is up to 65 or less than 65۔ یہ بہت خوبصورت ایک کلیکٹیو وزڈم
اور کنسنسس بیسڈ یہ فارمیشن ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی. آنے والے وقت میں پوری قوم اس فیصلے پہ فخر کرے گی. اور ہیٹس آف ٹو بلاول ینگ مین، ٹو شہباز شریف، ٹو مولانا فضل الرحمان اینڈ عطا طارڑ، جنہوں نے اس پہ بہت عرفریزی کی، برین اسٹارمنگ کی، اور ایونچولی وہ کامیاب ہوئے ایک کانسٹیٹیوشنل بینچز بنانے میں. بننی تو کورٹ چاہیے تھی، لیکن ٹھیک ہے، اٹس اوکے. اور ایک انڈیپینڈنٹ بینچ بنتا ہے جو زیر اثر نہیں ہے سپریم کورٹ کے، تو اس کے جو چیف جسٹس بنیں گے، اس کے جو جج بنیں گے، ان کی اپنی ٹیم ہوگی، اور اس میں کوئی انٹرفیئرنس سپریم کورٹ کی نہیں ہوگی. یہ بہت خوش آئند اور بہت دیر کے بعد یہ ایک اچھا ڈسیشن لیا گیا ہے بائی دا پارلیمنٹ، کیونکہ پارلیمنٹ از دی کسٹوڈین آف دا کانسٹیٹیوشن. ججز نے بہت زیادہ کریز سے باہر نکل کے کھیلنا شروع کر دیا تھا. یہ سب کچھ ہوا ود دی سپورٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ، اور اب انشاءاللہ اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرے گی، اور فیصلہ ہوگا آرمی کورٹس بننی ہے نہیں بننی، عمران خان کی کیا ڈیسٹنی ہے، 9 مئی کا کیا فیصلہ ہونا ہے. آل ول بی discussed in constitutional court. It's a we are very fortunate nation that we have the constitutional courts parallel to the Supreme Court for particular cases of based on political and constitutional. تو یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یحییٰ افریدی کے لیے ڈیفینیٹلی اٹ از دا رائز ٹو دا چیلنج. وہ جونیئر موسٹ ہیں، انہیں اب سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا، اور اپنے ماضی کی ایک اپرائچیسنیس جو ان میں ہے، اس کا مظاہرہ وہ اب چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے. اٹس اے ویری گڈ ڈیسیشن، ویری گڈ فار دی ہول نیشن. فی الوقت اتنا ہی. اللہ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.